ڈیئرس السلام علیکم. حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند. شکارپور تعلیم کی دنیا میں ماضی کا بہت بڑا نام، پارٹیشن کے بعد زوال در زوال. لیکن ایک بار پھر جب شاہ عبداللطیف یونیورسٹی شکارپور کیمپس کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اور خاص طور پر پروفیشنل تعلیم کی دنیا میں بہت بڑا نام ڈاکٹر رضا بھٹی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی شکارپور کیمپس کے پرو وائس چانسلر بنتے ہیں. یوں دیکھتے دیکھتے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کیمپس شکارپور کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، وہ ڈاکٹر رضا بھٹی کی محنتوں کی بدولت دی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور کے نام سے ملک کا بہت بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے. لیکن آج اس ڈاکٹر رضا بھٹی کا دی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور میں آخری دن ہے. وہ اپنی مدتی ملازمت پوری کر چکے ہیں. کیمپس کے آغاز سے یونیورسٹی کے منزل تک پہنچنے کے بعد جب وہ جا رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ ڈاکٹر رضا بھٹی سے کرتے ہیں بات. مدتی ملازمت پوری کرنے کے بعد تو کون سے جذبات لے کر جا رہے ہیں، شکارپور انہیں کن الفاظ میں یاد کرے گی، اور شکارپور کے اس ادارے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. ان سے ہوتی ہے ایک وقفے بعد ہماری ملاقات. ہمارے ساتھ رہیے. دی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور کے وائس چانسلر ڈاکٹر رضا بھٹی جو آج جانے والے ہیں، الوداعی ملاقات ہے ان سے، تو ان کے دفتر پہنچے ہیں ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب کے. ابھی تو اپنے چیئر پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ابھی آخری دن ہے. آئے تھے ڈاکٹر صاحب، کیسے جا کیسے رہے ہیں چیئر پر؟ لگتا ہے کہ ابھی آخری لمحے ہیں، تو آخری لمحوں کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت کچھ ان کا ایکسپیرئنس، تجربہ، ان کا ویژن، ان کے خواب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کی تعمیلات ہوئی، سب کچھ ڈاکٹر رضا بھٹی کی زبانی. آج کی جو یہ شام ہے، اس جاب کے حساب سے، وائس چانسلر کے حساب سے شیخ ایاز یونیورسٹی کی وہ کنکلوڈنگ آورس ہیں جس میں آپ آئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جو بات کہی یا جو پوچھی مجھ سے کہ سفر جو شکارپور کیمپس کا، اس وقت بھی آپ میرے ساتھ تھے، اس وقت بھی پہلے آپ میرے ساتھ تھے، اور اس کو بھی کنکلوڈ آپ مجھ سے کروا رہے ہیں. مجھے خوشی ہو رہا ہے سر کہ میں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے. بینگ اے ایجوکیشنسٹ، ریسرچر، زندگی کے اراؤنڈ 40 ایئرس میں نے اپنے جاب، ورک ان شاہ لطیف یونیورسٹی یا کسی آؤٹ سائڈ پاکستان یا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک کڑی ہے جو مجھے اسٹرینتھ دیتی جا رہی ہے، میرے اسکلس کو ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے، اور اس کیپیسٹی کے ساتھ سے کو دیکھتے ہوئے میں اپنے کام کو یا اپنی اس ڈیلیوری کو اتنا ہی امپروو کرتا جا رہا ہوں، اور اس کا کینواس بڑا ہوتا جا رہا ہے. ساتھ میں نے خیرپور میں بوٹینیکل گارڈن بنایا 2004 میں، پھر اس کو سینٹر آف بائیو ڈائیورسٹی بنایا 2010 میں. پھر اس کام سے میری دنیا میں اور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، بائیو ڈائیورسٹی میں، پاکستان میں یا دنیا میں میری شاہ لطیف یونیورسٹی کا نام اتنا آگے گیا کہ مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے UN میں ایز اے ریپریزنٹیٹو 1 سال کے لیے کر دیا کہ آئی واز ورکنگ فار بائیو ڈائیورسٹی وتھ UN. تو یہ ڈائیورس ایکسپیرئنس جو ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، اور اللہ پاک نے مجھے سلیکٹ کیا ہے. اس کا شکارپور کیمپس سٹارٹ ہوا،
پھر شکارپور کیمپس کی ایک ہیریٹیج یا لنک ایسے بنتی ہے جو ہماری اسپریچول، جس سے ہم سندھی لوگ یا سندھ کے لوگ کنیکٹ ہیں، کہ یہ سندھ یونیورسٹی تھی، پاکستان بننے وقت سندھ یونیورسٹی تھی جو کراچی بیسڈ تھی، اس کے بعد جام شروع میں آئی، پھر سندھ یونیورسٹی نے جنم دیا شاہ لطیف کو، تو سندھ نے جنم دیا لطیف کو، اور شاہ لطیف یونیورسٹی نے جنم دیا شیخ ایاز کو۔ یہ ایک ہمارے روح کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ دھرتی کا بندہ ہوں، انسان ہوں، تو اس کا بھی مجھ پہ ایک انفلوئنس ہے، اور رسپانسبلٹی فیل کرتا ہوں کہ جب شیخ ایاز یونیورسٹی انڈیپینڈنٹ ہوئی تو مجھے پتہ تھا کہ اس یونیورسٹی کے پرابلمس کیسے ہوں گے، نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی جی شیخ ایاز یونیورسٹی ان شکارپور، اور اس کیمپس کو انہوں نے فل فلیج کر دیا، اور جب کہ اس کی ریکوائرمنٹ 0 تھی یونیورسٹی بننے کے حساب سے، اب تو اس اینڈ کے پہ جو چارٹر کمیٹی اس کو دیکھنے آئی تھی کہ جی یہ یونیورسٹی بن سکتی ہے یا نہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ادھر بیٹھ کر، اور میں HEC میں جو کنٹرولنگ یا اتھارٹی تھی، ریگولیٹری اتھارٹی تھی، میں ادھر بیٹھا تھا، ادھر میں کام کر رہا تھا۔ تو جب انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جی ہم یہ شیخ ایاز میں آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ جی آپ آئے تو ہیں، لیکن ان کا فیوچر تو بڑا بلیک ہے، اس میں تو ابھی کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ بچے پڑھیں گے، یہ کہاں جائیں گے، ان کی ڈگری اٹیسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس نہ ٹیچر ہے، نہ فیکلٹی ہے، نہ کتاب ہے، جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، نہ IT فیسلٹیز ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈگری تو HEC کی اٹیسٹ کرے گی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، یہ بچے جب ڈگری لے کر مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ ان کی کوالٹی کمپرومائزڈ ہے، یہ کہاں کمپیٹ کریں گے؟ یہ تو بیچارے چل ہی نہیں سکیں گے، ان کو تو اپنا نام بھی بتانا نہیں آئے گا، ان کو اپنی یونیورسٹی کا نام نہیں بتانا آئے گا۔ تو میں نے کہا دس ول گیو اے ویری بیڈ نیم ٹو سندھ پاکستان، کہ یہ جو پروڈکٹ ہم نے جو بنائی ہے وہ تو اس مارکیٹ میں نہیں آئے گی۔ اس چیز نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا وائل آئی واز ورکنگ ان اے ہائر ایجوکیشن کمیشن، تو اس کو کیا کریں؟ میں اس پہ سوچتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں وائس چانسلر بنوں گا۔ تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ، یا جو مہربان صدیقی صاحب، ڈاکٹر نیلوفر شیخ، یا جو اور میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں، اور میں بھی ایک اس ڈائریکشن میں سوچتا رہا کہ مجھے اللہ پاک نے جو اس مقام پہ بٹھایا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، جو میں گلوبل پروگرامز دیکھ رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن سیکٹر کے، امریکہ کے، UK کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، میں نے کہا کہ یار ان کا تو ٹھیک ہے، لیکن واٹ اباؤٹ دا شیخ ایاز یونیورسٹی ان شکارپور، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن از ان اے ورسٹ کنڈیشن، پاورٹی ایک انتہا ہے، غریب، تو یہ ساری چیزیں مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے کہا کہ مجھے جو اسکل میرا ڈیولپ ہوا ہے، اس کو میں یوٹیلائز کروں، اور میں جا کر شیخ ایاز یونیورسٹی میں ایز اے وائس چانسلر نہیں، وائس چانسلر تو ٹھیک ہے ٹائٹل ہے، میں ایک یونیورسٹی کو بلڈ کروں، فاؤنڈیشن اس کا اچھا اسٹرانگ بناؤں، تو یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے میں آیا تھا۔ تو اللہ پاک از ویری کائنڈ، وہ جو گیون پیریڈ تھا، ابھی آج میرے اس وقت 4 سال 4 ماہ اور 28 دن ہوئے ہیں، اور اس میں نے دن رات ایک کر کے میں نے کام کیا ہے۔ میری نیند بہت کم ہے، 2-4 گھنٹے 24 گھنٹے میں، دیٹس انف، باقی میں نے اپنے سارا کام ڈیڈیکیٹ اس یونیورسٹی کے ساتھ کیا۔ تو یہاں پہ ٹنس آف پرابلم انہیریٹیڈ ٹو می، جو ملے پرابلمس، اور مجھے بڑا آئی آلویز انکریج جب پرابلمس آتے ہیں، اور پرابلم میں جب میں کام کرتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور مجھے ان کا ویژن ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کو میں نے AJK ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، سندھ ہے، تو یہ مجھے ایکسپیرینس تھا، اور اس ایکسپیرینس کو
یا میں اگر سمرائز کروں تو ادھر جتنے بھی میں نے پرابلمس اپنے HEC میں ایڈریس کیے یا انکاؤنٹر کیے، لیکن جب اس شیخ ایاز یونیورسٹی کو میں نے دیکھا کہ اگر پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں A پرابلم ہے، کسی میں ABC پرابلم ہے، کسی میں XY پرابلم ہے، کسی میں Z پرابلم ہے، لیکن اس یونیورسٹی کے پرابلم جو تھے A to Z تھے، 100% پرابلم تھے۔ باقی یونیورسٹی میں 1 2 4 اس میں سارے پرابلمس وہ پاکستان میں تھے، وہ سب اس یونیورسٹی میں تھے۔ تو آئی واز ویری ہیپی ٹو، ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں اور ان کو وتھ اپنے اسکیجول کے ساتھ، وتھ ٹیکنیکس جو ہماری اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی اس کو میں ایڈریس کروں گا اور ان پرابلمس کو میں میٹیگیٹ کروں گا اور اوور کم کر کے اس کو ہم بنائیں گے۔ جو بمپی روڈ ہے اس کو ہم اپنے موٹر وے پہ چلائیں گے۔ تو ابھی میری یونیورسٹی موٹر وے پہ بھاگ رہی ہے، چل رہی ہے ان ٹرمس آف ڈیولپمنٹ۔ ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب سے اگر یہ ہم پوچھنا چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب اب آئے تھے، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی شکارپور کیمپس کا سنگ بنیاد آپ نے ہی رکھا تھا، تو اس وقت اس ایریا میں جہاں پر آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کیمپس پھر یونیورسٹی بلڈنگ تو وہی ہے، ایریا وہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کوششوں کاوشوں کی بدولت یونیورسٹی اپنی املاک پر نئی بلڈنگ تعمیر کرنے نہ صرف جا رہی ہے بلکہ جا چکی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو اس وقت اس ایریا کی سچویشن کیا تھی؟ اب تو شکارپور میں ہمیں یہ ایک گلدستہ لگتا ہے، اجڑے ہوئے شکارپور میں، ماضی میں عظیم شکارپور، خوشبوؤں والا شکارپور، پھولوں والا شکارپور، باغات والا شکارپور، وہ جو اجڑ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سکڑتے شکارپور میں جب آپ یہاں آئے جہاں پر کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا، اس وقت اس ایریا کی سچویشن کیا تھی جو اب آپ کی بدولت گل و گلزاری کی صورت میں، گلدستے کی صورت میں نظر آ رہا ہے وہ؟ اور اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ افتتاح، آغاز، سنگ بنیاد کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہو، پھر کتنی پیریڈ کے بعد یونیورسٹی بنی؟ آج آپ نے بتایا کہ کیمپس سے یونیورسٹی کے اینڈ تک، اپنی پیریڈ تک آپ نے 4 سال 4 ماہ اور 28 دن بتائے۔ ہاں، تو یہ اگر بتائیں تو آپ کی نمائش ہوگی۔ کیمپس جب بنی تو اس وقت میں آئی مسٹ نیم پرسن ہو وتھ می، جو مینجمنٹ کے قائم علی شاہ صاحب واز CM جس نے اس کو کیمپس کو لانچ کیا تھا، اور اس وقت ڈپٹی کمشنر سعید بنگریجو صاحب تھے، ایڈیشنل کمشنر یاسر بلوچ تھے۔ مجھے ابھی بھی اس دن ہم تو نہیں تھے، لیکن وہ فوٹوگرافس ہیں کہ ساری کیبنٹ سندھ کی کشمور گئے CM کے ساتھ، آن وے بیک ٹو سکھر وہ یہاں پر آئے، اور ایک چھوٹی سی ہماری جو لابی ہے اس میں 2 4 چیئر رکھ کر میرانی صاحب، آغا سراج دورانی صاحب، کچھ اور مگسی صاحب والے، میں فوٹو دیکھتا ہوں کہ یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور سعید بنگریجو صاحب ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے چارج ملی اور اس بلڈنگ کو ہم نے ری ہیبلیٹیٹ کیا، کیونکہ یہ خود حال بہت برا تھا اس بلڈنگ کا۔ اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آتے رہے اور ہمیں ہیلپ کرتے رہے۔ اچھا، یہ تو کیمپس اب بن گیا ہے، اور اس کی جو ایریا ہے وہ اراؤنڈ کوئی 67,000 اسکوائر کورڈ ایریا ہے جو ہماری بلڈنگ کی۔ وہ ابھی اس میں جتنے 600 اراؤنڈ 600 اسٹوڈنٹ ہیں جو ایگزاسٹ ہو رہی ہے یہ بلڈنگ، اور صرف 6 یا 7 پروگرام ہم بیچلر کے چلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سے جب HEC کی NOC نہیں تھی، ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے، 6 ماہ ہو گئے تھے میرے امپلائیز کو وداؤٹ سیلری، میں نے خود کوئی 11 ماہ سیلری نہیں لی، لیکن وہی جو میں نے کہا کہ اسٹریٹجک پلاننگ بنائی اور کیا، اس حساب سے پہلے تو ہم یہ کیا کہ خود ادھر جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہمیں آکسیجن اپنے منہ پہ لگائی کہ ہم خود تو آکسیجن لیں اور ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کریں۔ تو پہلے اس کو 1 سال تو ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنے میں لگا کہ ہمیں سیلری اور جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر بجلی کا بل یہ ہمیں ہو جائے، بسز تھوڑی تھی، بچوں کا حال بیچاروں کا غربت کی وجہ سے۔ تو یہ تو سلسلہ ہمارا چلتا رہا، لیکن پھر جو جیسے میری ٹریننگ، جیسے میں نے کہا کہ
مجھے تو آگے کی طرف دیکھنا تھا. مجھے تو یہ ون آف دی بیسٹ جو میرا خواب تھا یا جو میرا پلان تھا کہ میں اپنی نئی یونیورسٹی کی نیو سائٹ پہ نئی کیمپس بناؤں گا. اس میں یہ تھا کہ جب میں وائس چانسلر تھا اس وقت میں نے سندھ گورنمنٹ کو کوئی مور دین 900 ملین کی ایک PC1 دے دی تھی کہ جی ہمیں اس میں کوئی 50-40 ایکڑ زمین کی بھی ریکوائرمنٹ تھی, کچھ ایکیڈمک بلاکس اور ہاسٹل کی جو ہے وہ میں نے ریکویسٹ کیا تھا. میں یہاں سے اس وقت یہ سبمٹ کر کے میں امریکہ چلا گیا, لیکن ان 2 ماہ کے بعد کسی مہربان نے مجھے میسیج کیا ادھر امریکہ میں کہ جی آپ کا پروجیکٹ اپروو ہوا ہے. اور میرے لیے خوشی کی انتہا تھی کہ جی ابھی شکارپور کیمپس جو ہے وہ اس کی بلڈنگ بنے گی, زمین لیں گے. تو اس پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی کمپوننٹ تھے باقی تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے زمین کو ایکوائر کیا کوئی 54 ایکڑ لینڈ جو رستم روڈ اور بائی پاس نیشنل ہائی وے کے ایکسل میں تھی. وہ زمین جب وہ ایکوائر کرنے کے لیے جو پروسیس شروع کیا وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا. اس میں بڑے فلاز آئے. وہاں جن لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ تھی ان کی اور ہمارے کنسلٹنٹ کے بیچ میں کچھ اسکریمش, کچھ لڑائیاں بھی ہوئی. یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈائنامکس ہماری اس ایریا کی. تو بڑا خطرناک میں جب آیا تو سچویشن بڑی ورسٹ تھی کیونکہ اس پہ پہلے لڑائی ہو چکی تھی یونیورسٹی کے ساتھ اپنے مالکان کی جو تھے. تو وہ بھی میرے مائنڈ میں تھا اور ہمیں پراپر وہ ڈاکیومنٹیشن یا پراپر لیگل رائٹ نہیں تھا اس زمین پہ. تو میں نے آ کر پہلے تو کام یہ کیا کہ اس کو میں اپنی یونیورسٹی کے نام پہ کرواؤں. شاہ لطیف یونیورسٹی نے 4 سال تک تو کچھ اس پروجیکٹ میں کام کیا ہی نہیں. یہ تو ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. اور اس کا جو لائف ٹائم تھا اس پروجیکٹ کا 2012 to 2015 وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دی اور زمین کا وہ پیس آف لینڈ جس پہ کرائسس آ گئے وہ اپنے نام کیا. تو مجھے کرائسس دیے انہوں نے کہ جی اس کرائسس کو اللہ پاک از ویری کائنڈ. اور اس زمین کو میں نے گورنمنٹ آف سندھ سے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے DC آفس سے ان کے ہیلپ سے یہ ہماری زمین ہماری یونیورسٹی کے نام پہ آ گئی. پھر ہم نے اس کا پوزیشن بھی لیا جو 54 ایکڑ زمین تھی. کہ مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹی کیسے ایکسپانڈ ہوتی ہیں. نو ٹائم آپ کی یونیورسٹی ایک نیو ٹاؤن شپ بن جاتی ہے, وہاں پہ پرائیویٹ ہاؤسز آ جائے, ہاؤسنگ سوسائٹی آ جاتی ہے. تو جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے تو وہ 54 ایکڑ تو بہت کم لگی. پھر میں نے الانگ دی روڈ جو نیشنل ہائی وے بڑا اسٹریٹجیکل ایک پلاٹ تھا اس میں نے پھر سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا, جبکہ مجھ سے پہلے صدیقی صاحب وین ہی واز اے ایکٹنگ ایڈیشنل چارج تھی اس نے بھی وہی ریکویسٹ بھیجا لیکن اس کو ڈکلائن کیا گیا. اس ڈکلائن کو لے کر پھر میں دوبارہ گورنمنٹ آف سندھ کو کنونس کیا کہ ہمیں یہ 54 ایکڑ کے ساتھ روڈ کی زمین کیوں چاہیے. اگر یہ ہم نہیں لیں گے تو یہ کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس چلی جائے گی. پھر اس یونیورسٹی کو فیوچر میں 10 سال 15-20 سال کے بعد کوئی ڈائریکشن میں ایکسپانشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ورٹیکل تو آپ آسمان تک بنا لیں یونیورسٹی, لیکن یہ یونیورسٹی کی زمین جو ہے بہت کم پڑے گی. تو تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ تو انہوں نے ہمیں زمین 54 ایکڑ کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ 43-47 ایکڑ اور دی. تو اس طرح سے ہماری زمین جو ہے ابھی 99 ایکڑ زمین وہ تو الاٹ تو ہو گئی اور اس کی ساری لیگل اس کی ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ یہ یونیورسٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. پھر ادھر وہاں سے بڑی مشکل سے یا کس طریقے سے بھی ہمیں اس کا پوزیشن بھی لیا. یہ پوزیشن لینے کے بعد اچھا ایک پروجیکٹ تھا, اس پروجیکٹ میں جب ٹینڈرنگ ہوئی جو پہلے پروجیکٹ جو شاہ لطیف یونیورسٹی کے ساتھ تھا وہ بھی پرابلمٹک تھے کیونکہ میں پلاننگ کو ہیڈ کر رہا تھا HEC میں. میں آ کر جب دیکھا تو وہ اس میں بڑے فلاز تھے. تو میں نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا کیونکہ میں نے سوچا کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے پرابلم بنے گا اور خواہ انکوائریاں ہوں گی اور پھر ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے اور ہماری گروتھ یا ایکسپانشن میں پرابلم آ جائے گا. تو ویری انفارچونیٹلی کہ اس کو جب ہم نے سسپینڈ کیا یا کینسل کیا اس کے ٹینڈر پروسیس کو, کسی کو اوارڈ نہیں کیا تھا, ٹینڈر پروسیس تھا, وہ ایک
ہمارے سیپرا کے رولز میں وائس چانسلر کو اتھارٹی ہے. وہ جب میں نے اس کو ٹینڈر پروسیس کو جب کہا کہ جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس کو کینسل کرو، تو اس میں جو لوویسٹ ون جو ٹینڈر میں ہمیں انلسٹ ہوا تھا پرسن، لیکن ہم نے اس کو ورک آرڈر نہیں دیا تھا، صرف اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ہوں. اس نے ہمارے خلاف کورٹ میں جا کر اسٹے لیا. وہ اسٹے چلا 21 منتھ. تو ہم وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. پیسے بھی تھے، سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس ہمارے پاس کچھ کٹی میں پیسے یہ رکھ دیے تھے کہ جی ہم یہ کام کریں، لیکن انہوں نے کورٹ کی وجہ سے ہمارے 21 منتھ جو ہے نا وہ لینڈ کو پرابلمیٹک بنا دیا. اچھا، مین وائل یہ ہوا کہ جب یہ کیس ہو گیا تو ہم یہ پیسے کہاں خرچ کریں، زمین ہمارے پاس، پھر وہ انہوں نے کام روک دیا تھا جو سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. مین وائل میں نے اپنی پلان بی کے مطابق میں نے ایک دوسرا پروجیکٹ جو ان ایڈیشن ٹو اوریجنل پروجیکٹ، وہ مسنگ فیسلٹی جو اس پروجیکٹ پہلے میں نہیں تھی، وہ میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کو سبمٹ کیا، کیونکہ زمین پہ وہ اسٹے نہیں تھا، اس کام پہ اسٹے تھا. تو زمین تو ہمارے پاس تھی، تو میرا ٹائم ضائع نہیں ہوا. ادھر انہوں نے کیس کیا، ہمیں اسٹے دے دیا، کورٹ سے کروایا. ادھر میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جا کر کنونس کیا، اور انہوں نے ہمیں کوئی اراؤنڈ مور دین 1400 ملین کا پروجیکٹ دیا. اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ، جو ابھی جو پروجیکٹ جو ہم اور آپ نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ 2000 بارش سے پہلے 2021 میں وہ 4 اگست کو ہم نے اس کی کک آف سیریمنی کی، اور پھر 14 اگست سے بارشیں شروع ہو گئی، تو اس میں ہمیں کوئی 6 ماہ ڈیلے ہو گیا وہ پروجیکٹ. ابھی اس پروجیکٹ کی جو ایج ہے وہ نیکسٹ ایئر 24 دسمبر تک سپٹمبر تک ہے. ابھی جو ہمارے کمپوننٹ ہیں اس میں کوئی 40% ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 90% ہے، لیکن اب ہم دن رات اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو 6 ماہ پیریڈ ہے وہ بھی اچھا. اس میں بلڈنگز بھی بنانی تھی، اس کے ساتھ اس میں ہمیں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی تھی، جو ہمیں 6 بسز ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دی، اور ایک اسٹاف کار دی یونیورسٹی. آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارا فلیٹ آف دیز بسز نو دیرو جا رہا ہے، جیکب آباد، ڈکھن، خانپور، ادھر سکھر، خیرپور. تو یہ ایک بڑا اچھا نیٹ ورک بن گیا ہے جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کمیوٹ کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی، وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہوئی. پھر آئی ٹی کی فیسلٹیز تھی، وہ آئی ٹی کی فیسلٹیز ہمیں ایک ایڈیشنل گرانٹ دیے تھے کہ ہمارے پاس آئی ٹی کی فیسلٹی اپ ٹو مارک ہیں جو کسی اچھی یونیورسٹی میں ہونی چاہیے. یہ ہمارے بچے بھی اس طرح سے یوزڈ ہیں، وہ کسی رورل ایریا میں نہیں ہیں، کسی میٹروپولیٹن سٹی، کسی بڑے شہر میں ہیں، کسی بڑے ایڈوانس کنٹری میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وائی فائی یہ اسمارٹ کیمپس کا پروجیکٹ ہے. پھر ہمارے پرن ایک پاکستان ریسرچ انٹرنیٹ ورک پروگرام ہے، اس میں ہم ساری دنیا سے کنیکٹ ہیں. پھر ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریری ہے، اور ڈیجیٹل لائبریری میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو موبائل پہ سارا ایپس ہیں، اور اس کا ساری ایکسیس ہے، اس میں ریسرچ جرنل ہے، بکس ہیں. تو وی آر کمپلیٹلی رچ ان ٹرمز آف ایکیڈمک فیسلٹیز. پورے ملک میں شیخ حیات یونیورسٹی کا نام اتنے تھوڑے عرصے میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس تسلسل کو جان بخشا جائے گا، اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے بعد جو آئیں گے وہ آگے اس کو لے جائیں گے؟ آپ ہوپ فل ہیں، آپ کو امید ہے؟ وائس چانسلر کا رول لیڈرشپ کا رول ہے. مینیجر بھی کبھی کبھار بننا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو چیزیں میں فزیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اپنے آئی ٹی کی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آئی ٹی میں جو ہمارے لیٹسٹ ورژن کے کمپیوٹر ہیں Core i9 وہ میرے پاس ہیں. اس طرح سے وائی فائی 6 ہے ہمارے پاس، ڈیٹا سینٹر ہے. یہ ساری چیزیں جو یہ تو فزیکل اسٹرکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، فیسلٹی. جو آپ کا پوائنٹ ہے ویری امپورٹنٹ، اس کو چلائے گا کون؟ تو اسی لیے میں پیرالل ان کی ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا رہا ہوں.
ہر پرسن کو، فیکلٹی کو، اسٹاف کو انوالو کیا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے بھی، آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے بھی، اور پھر اسٹوڈنٹس انگیجمنٹ کے لیے بھی، اور ناٹ اونلی دس، اب تو اسی حد تک کہ جو سلوگن جو فرسٹ ڈے میں یونیورسٹی کیمپس میں جوائن کرنے آ رہا تھا کیمپس کے 2011، تو میرا سلوگن یہ تھا کہ ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری آف شکارپور. اللہ پاک از ویری کائنڈ. ساری دنیا میں آج کل ہماری ایک ریکگنیشن ہے. فار ایگزامپل شیخ ایاز صاحب کی جو ورسری لاسٹ ایئر ہم نے کی، وہ آن لائن کی. دنیا کے پتہ نہیں کتنی کنٹریز سے لوگوں نے آن لائن ہمیں جوائن کیا. وہ 2 گھنٹے کا سیشن ہم نے صرف یہاں نہیں کیا کہ لوگوں کو یہاں بلا کے، میں نے کہا لیٹ دا ادر پیپل نو اباؤٹ دی شیخ ایاز. اب یہ ہماری ایک بڑی ایک کامیابی ہے ان ٹرمز آف یوٹیلائزیشن آف ٹیکنالوجی. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پروگرامس ہم کیے کہ ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ کیا. اس کے ساتھ ہم ریوائول آف ایجوکیشنل گلوری کا جو پیغام ہے اس کو پروموٹ کیا، پروجیکٹ کیا تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ایز اے ایکیڈمک ایکٹیویٹیز، ایز اے اسپورٹس ایکٹیویٹیز، ایز اے کلچرل ایکٹیویٹیز. اس میں بھی ہم کوئی ایسا ویک نہیں ہے جو ان اٹینڈڈ ہو. کوئی نہ کوئی کسی کا لیکچر ہو رہا ہے، کوئی سیمینار ہو رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے. اگر اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن جو خانپور کا بچہ ہے وہ کو پریزنٹیشن دے رہا ہے تو اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے پاکستان کے ساری یونیورسٹی کو، وہ اس کو سنیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس بچے کا اب کانفیڈنس لیول کتنا بڑا ہوگا. وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ جی شیخ ایاز کے نام پہ یہ جو شکارپور میں جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن، پاورٹی از ان ورسٹ پوزیشن، وہاں پہ کوئی یہ انڈسٹری ہے. میری ایک ڈیفینیشن ہے یونیورسٹیز کے لیے، یہ جتنی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے یہ ان کی مدر ہے یونیورسٹی، جہاں پہ وہ ہیومن ریسورس یہ ڈیولپ کرتی ہے اور اس کو ڈیولپ کرتی ہے. اور ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم انسانیت سکھاتے ہیں. ہم ڈگری تو جس میں بھی دیتے ہیں لیکن ہم اس کو اس کوئلے کو ہم ڈائمنڈ ہیرا بنا کر مارکیٹ میں بھیجتے ہیں وتھ انسانیت کے ایلیمنٹ سے. تو وہ 4-5 ہماری بیچز جو ہے نا وہ آؤٹ گوئنگ ہو چکی ہیں. لیکن لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا بہت بڑا ایک ایکسیلنٹ ہمارا کنووکیشن ہوا جس میں چانسلر جو سندھ کا گورنر وہ آیا اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا چیئرمین آیا جہاں ڈگری اٹیسٹ کرنے والا. تو اس کے مطلب کہ ہماری ڈگری بھی اٹیسٹ ہو رہی ہیں، ہمیں این او سی بھی مل گیا ہے، اور ابھی ہیومن ریسورس بھی میرے اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اور وہ ان میں فورسی بھی کر رہے ہیں کہ فیوچر میں ان اداروں کو یا اس جو پروجیکٹ ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے اس کو کیسے آگے لے جانا ہے، اس کو ورٹیکلی اینڈ ہاریزنٹلی اس کی گروتھ کس طرح سے کرنی ہے. تو یہ میں نے لوگوں کو سکھایا ہے، یہ میری ٹریننگ ہے اور یہ میرا پروفیشن ہے اس ٹائپ کا کہ لوگوں میں یہ چیزیں دکھائیں. تو میرے اسٹاف میں، میرے فیکلٹی میں، اس میں نے بچے نوجوان تیار کر دیے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور پہلا ان کو کام یہ ہے کہ اس جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے ان کو پائے تکمیل پہ پہنچائے. اور میں ابھی بھی شیخ ایاز یونیورسٹی میں اگر نہیں بھی ہوں، لیکن جب میں نے ادھر جو میں نے بتایا 28 سال 4 ماہ 28 دن میں اکیلا ایک کمرے میں رہتا تھا. میری فیملی از ناٹ وتھ می، وہ اسلام آباد میں ہے. تو مجھے ایک ٹائم بہت سارا مل گیا جو اتنے آرس دن رات میں نے ادھر بیٹھ کر کام کیا ہے. میں سویپر کے ساتھ بھی شام کو بیٹھ کر صفائی کرتا تھا کہ اس کو احساس ہو کہ یہ میرے دوستی جو تھی وہ اس بالی سے بھی تھی، سویپر کے ساتھ تھی. تب اس میری کیمپس کو آپ دیکھیں گے کہ نیٹ اینڈ کلین. اگر آپ واش روم میں جائیں، گرلز کے واش روم میں جائیں، جہاں بھی جائیں، ایک سوک سینس ڈیولپ کیا، ایک اچھا انسان بننے کی اس کالب میں ڈالا ہے میں نے ان بچوں کو. ابھی جو پروجیکٹس ہیں میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اور فنڈنگ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس لیول میں ان کا ٹرسٹ مجھ پہ، میرے کام پہ، یوٹیلائزیشن پہ یہ ہے. اگر ہم 60 ملین کرتے ہیں تو وہ ہمیں 80 ملین بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ یہ بھی لے لیں. تو دس از دا وے وی آر بلیسڈ بائی اللہ پاک، اور لوگ ہمیں ٹرسٹ کر آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں، جو ابھی ہم نے انٹریکٹیو سمارٹ کلاس روم جو بنایا ہے
اس میں میرے ٹیچرس، میرے اسٹوڈنٹس، میں ان کو کہتا ہوں یو پلے وتھ لائک اے ٹوائز، یہ آپ کے لیے ٹوائے ہیں، آپ ڈرے نہیں ہیں ان سے. اب یہ لیکچرز خود اسٹوڈنٹ اپنے ٹاکس بناتے ہیں، ٹیچر ہمارا ادھر اپنی ٹاکس جو ہے نا وہ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، وہ ابھی یوٹیوب پہ ہمارے پروفیسرز کی ٹاک آپ کو یوٹیوب پہ ساری دنیا میں سنی جا رہی ہے کہ جی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور کے پروفیسر ایکس وائی از گیونگ اے ٹاک آن اکنامک اینڈ بزنس اینڈ سب. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا ہے جو شارٹ کورسز کے ٹیکنیکل کورسز، اس میں بھی کوئی 7 ٹریڈس میں ہم نے بچوں کے پاس ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس یا جو ہماری کمیونٹی سوسائٹی کے پیسے نہیں ہیں، پیسے میں نے کسی اور ادارے سے لیے ہیں، نیفٹیک سے لیے ہیں، سندھ سے لیے ہیں، ان کا سارا جو ایکسپنسز ہے وہ ان کو کچھ نہیں ہے. ہم نے ان کو شام کے کورسز کروائے ہیں جو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاسٹ ٹائم جو ای کامرس کی کورسز تھے اس میں 18 بوائز اینڈ گرلز، جب ہم لوگ ڈالر کے لیے پریشان تھے کہ ڈالر ایکسپنس ریٹ بڑھ گیا ہے، تو میرے اسٹوڈنٹ ادھر بیٹھ کر یونیورسٹی ان شکارپور وہ ڈالرز میں بزنس کر رہے تھے، ان کو ڈالرز وہ ارن کر رہے تھے، ان کی موبائل میں ڈالرز کی جو اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے. تو دس از اے بگ چینج ان شیخ ایاز یونیورسٹی میں کیا ہے. دس از آئی ایم ویری ہیپی. دی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور کے جانے والے وائس چانسلر ڈاکٹر رضا بھٹی. دی شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور کے وائس چانسلر ڈاکٹر رضا بھٹی صاحب جاتے جاتے آنے والے وائس چانسلر صاحبان کے لیے بڑے چیلنجز چھوڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیمپس سے یونیورسٹی تک کا جو شاندار سفر کیا، آنے والے وائس چانسلر اس کو کیسے آگے لے جائیں گے، اس جلائے ہوئے روشن دیوں کو روشنی رکھیں گے. اچھائی کی امید کے ساتھ اپنے میزبان سلطان ہند کو شاندار شخصیت وائس چانسلر شکارپور کے آخری کلمات کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں شیخ ایاز کا وہ جو آپ نے ساری نیریشن دی، وہ شیخ ایاز کا ایک شعر ہے، سو وقت بے اچڑوں آ ہی خواب حقیقت تھی ویندو. سو میرے حساب سے وہ وقت آ گیا ہے، جو خواب تھے وہ حقیقت میں ہم نے ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت کچھ کہہ دیا ہے. سدا سلامت رہو.